الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں،
قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ تقریباً 3 جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے اندر میں نے صحبت صالحہ کے متعلق بڑی تفصیل سے گزارشات عرض کی ہیں کہ انسان پر صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، انسان کے اخلاقیات کے اندر، اعمال کے نیک اور بد ہونے کے اندر صحبت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر صحبت نیک مل جائے، انسان کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ صحبت بری مل جائے تو یہی انسان اخلاق رذیلہ کا شکار بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صحبت ہی تھی جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، یہ صحبت ہی تھی جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنایا، یہ صحبت ہی تھی جس نے عثمان کو ذو النورین بنایا، یہ صحبت کا اثر ہے جس نے علی بن ابی طالب کو اسد اللہ الغالب بنایا، یہ صحبت کی کرشمہ سازی ہے جس نے بلال حبشی کو مسجد نبی کا مؤذن بنایا، یہ صحبت کا اثر ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول، ازواج رسول اور اولاد رسول آج امت کی نظر کے اندر بالاتفاق محفوظ عن الخطا والعصیان شمار کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحبت نبوت کی برکت سے انہیں گناہوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ حاضرین مکرم، صحبت کے متعلق ایک بات بڑے غور سے سنیں۔ اگر کوئی خوش قسمت بارگاہ نبوت میں آیا، اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد صرف امام الانبیاء سرکار دو عالم کی صحبت اختیار کی، حضرت کی زبان فیض ترجمان سے کوئی ارشاد نہیں سنا، اللہ کے پیغمبر کی مبارک زبان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، صرف کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سید الکونین کی صحبت میں آ گیا۔ اب اسی صحبت نے اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے موصوف کر دیا، اسی صحبت نے اسے اتنے عظیم مقام اور مرتبے پر فائز کر دیا کہ بعد میں آنے والے لاکھوں اولیاء، کتب اور اقطاب مل کر اس خوش قسمت انسان کی اس ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس نے حالت ایمان کے ساتھ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ڈالی تھی۔ صحبت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں کی صحبت سے 100% بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن و سنت اس بات پر گواہ ہے
بڑے خاندانوں کے لوگ بری صحبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، اور چھوٹے خاندانوں کے لوگ نیک صحبت کی وجہ سے بہت بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا انبیاء علیہم السلام میں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ یہ آدم ثانی ہیں۔ طوفان نوحی کے بعد یہ جو انسانیت دنیا کے اندر پھلی پھولی ہے، پھیلی ہے، یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم ثانی کے لقب کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا کہ جو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر ان کی شرارتوں سے تنگ آئے، قوم نے چمڑا ادھیڑ لیا، اندر کا گوشت پیغمبر وقت کا اتنا سخت ہو گیا کہ وہ چمڑے کا کام دینے لگا۔ حضرت کا اصلی نام نامی اسم گرامی عبد الغفار ہے۔ اتنا روئے اللہ کی دربار کے اندر کہ اب نام نوح بن گیا، بہت رونے والا۔ 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ جب انتہائی پریشان ہوئے، اللہ کی خدمت کے اندر عرض کی، میرے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، یہ زمین پر تیری زمین پر رہنے کے قابل نہیں۔ حکم پروردگار ہوا کہ ایک کشتی بناؤ، کشتی کے اندر ہر چیز کا ایک جوڑا بٹھاؤ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وہ کشتی تیار ہو گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلانے لگے اور فرمایا، یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا آ جا میرے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن وہ بیٹا بری صحبت کا شکار ہو چکا تھا، وہ بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں جانے لگ چکا تھا، وہ بیٹا اغیار کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بابا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، جتنا بڑا بھی طوفان آئے گا میں محفوظ رہوں گا اور بچ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بیٹا میں آج اللہ کے قہر و عذاب کو دیکھ رہا ہوں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام محفوظ رہے، نوح کی کشتی میں آنے والے محفوظ رہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر کا بیٹا بری صحبت کی وجہ سے ان برے لوگوں کے ساتھ تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو بری صحبت اتنی غلط چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کے خاندانوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پروردگار عالم نے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ قوم مشرک، اور یاد رکھیں ہر پیغمبر نے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی قوم کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور پروردگار عالم کی وحدانیت پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام نے دن رات دین کی تبلیغ فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم نے ظلم و تشدد کی حد کر دی۔
حضرت کے جسم مبارک سے چمڑا ادھڑ گیا، اندر کا گوشت اتنا سخت ہو گیا کہ وہ چمڑے کا کام دینے لگا۔ حضرت کا نام اسم غنامی عبد الغفار ہے۔ نو کا معنی بہت زیادہ رونے والا، یہ اللہ کی خدمت اقدس کے اندر اتنا روئے کہ نام نوح بن گیا۔ اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر ایک کشتی بناؤ، جوڑا جوڑا ہر چیز کا بٹھاؤ۔ حیوانات کے جوڑے بیٹھ گئے، انسانوں کا جوڑا بیٹھ گیا۔ اب اللہ کا قہر آیا اس قوم پر پانی کی شکل کے اندر۔ رب کا قرآن کہتے ہیں جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیر کا معنی میرا بیٹا آ جا میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ بلانے والا اللہ کا نبی ہے، والد ہے۔ یا بنیر کا معنی بیٹا آ جا میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹے نے جواب دیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سامنے بڑا لمبا چوڑا اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اس کی نظر اسباب پر تھی کہ جتنا بڑا طوفان آئے اتنا اونچا تو نہیں آ سکتا، لیکن پیغمبر کی نظر مسبب الاسباب پر تھی۔ نبی اللہ کے رازوں کو جانتے ہیں، نبی اللہ رب العزت کے احکامات سے بڑے واقف ہوتے ہیں۔ بیٹا کہتے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ فرمایا میرا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم کے بغیر عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اٹھائیے قرآن کریم کو مطالعہ فرمائیں۔ قرآن فرماتے ابھی ناپاک بیٹے اور پاک باپ کے درمیان گفتگو شروع تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی خدمت کے اندر گزارش کی میرے مالک بیٹا نہیں مان رہا، لیکن ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ برحق، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، مہربانی کر۔ رحمت سے جواب ملتا ہے میرے پیغمبر ہم نے تیرے بیٹے کو تیرے اہل سے نکال دیا، اللہ میرے نسب سے ہے، میری بیوی سے ہے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ رحمت سے جواب ملتا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال تیرے اعمال کے ساتھ نہیں جڑتے، تو ایک کا پجاری وہ در در پہ جبیر نیاز جھکانے والا۔ انہ عمل غیر صالح، باتیں ہو رہی تھی، حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ قرآن کریم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بچ گئے اور بری صحبت میں بیٹھنے والا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اگر صحبت پیغمبر کے بیٹے کو بری ملے تو وہ بری صحبت نبی کے بیٹے کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم تو کچھ نہ ہوئے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، پیغمبر وقت کا بیٹا، اللہ کے نبی کا لخت جگر، سیدنا نوح علیہ السلام کا نسبی بیٹا، لیکن بری صحبت کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحبت اچھی ہو انسان اچھا بنتا ہے، صحبت بری ہو انسان برا ہو جاتا ہے۔ اپنے علاقے کے باعمل علماء کے ساتھ تعلق رکھو، اپنے علاقے کے اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، اور تمہیں کوئی میسر نہیں تمہارے گھر کے اندر
تمہارے والد کی شکل کے اندر، والدہ کی شکل کے اندر سب سے بڑا ولی بیٹھا ہوا ہے، اپنے بابا کو وقت دو، اپنی والدہ کی خدمت کے اندر آنا جانا رکھو۔ قرآن کریم نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے اصحاب کہف کا۔ سورۃ کہف مستقل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، بت پرست تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی بت کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ قوم مجبوراً سجدہ کر رہی ہے۔ اسی زمانے کے چند اللہ والے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ کے سامنے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا معبود یہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم جبین نیاز جھکائیں، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، یعنی اللہ ہے سجدے کے لائق، ہم ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت، جنہوں نے یہ بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کیا یہ بڑے گھر کے آدمی تھے، یعنی وزراء اور مشیروں کی اولاد تھے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ ذرا مشورہ کر لو، سوچ لو۔ یہ سوچنے کے لیے گئے غار کے اندر، عربی کے اندر کہف غار کو کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اقامت پذیر ہو گئے، ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیند کی تھپکی دے دی، یہ سوئے رہے۔ سونے کے بعد اٹھے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنے ٹھہرے ہو غار کے اندر؟ تو بعض نے جواب دیا لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ غار میں گئے تھے سورج طلوع ہو رہا تھا، جب یہ غار سے نکلے یعنی بیدار ہوئے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ اسی ظاہری حالت کو دیکھ کر انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ جب انہوں نے ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ کہا تو رحمت سے جواب ملا کہ 300 سنین وازدادوا تسعا، ایک دن نہیں گزرا، 300 سال پورے گزر گئے ہیں، 4 صدی کے 9 سال گزارے بیٹھے ہو تم غار کے اندر۔ غور کیجئے، جب یہ غار میں گئے تھے بادشاہ دقیانوس بت کی پوجا کرنے والا تھا، اور جس وقت یہ بیدار ہوئے اس وقت حالت یہ تھی کہ جو حکمران تھا وہ قیامت کا قائل تھا اور جو قوم تھی وہ قیامت کی منکر تھی۔ قوم نے کہا اپنے بادشاہ کو تیرے پاس چند دن ہیں، اپنے دعوے کی حقانیت پر دلیل پیش کر ورنہ ہم تجھے شاہی سے اتار دیں گے۔ اب وہ اہل حق میں سے بادشاہ باہر نکل گیا، ٹاٹ اور بوریہ کا لباس زیب تن ہے، اللہ کی خدمت کے اندر عرض کرتے اللہ تم جانتے ہو کہ یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، قیامت نے قائم ہونا ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اللہ مہربانی کر کوئی دلیل عطا فرما۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو موقع پہ شرمسار نہیں کرتے۔ بولو، اللہ اپنے بندوں کو موقع پہ شرمسار نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو موقع پر رسوا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام الفیا سیدہا لد الباب، جب بند دروازے کھول کر باہر آئے، عزیز مصر ہے، عورت نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا،
عزیز مصر کی گھر والی کہتی ہے اس کی سزا کیا ہے جو تیرے گھر کے ساتھ برا ارادہ کرے؟ اب گواہ حضرت یوسف کے پاس نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو موقع پہ شرمسار نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، گھر میں سے ایک آدمی اور بچہ بول پڑا، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قمیض دیکھ لو آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف دوڑے ہوں گے، زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی، قمیص پیچھے سے پھٹ گیا ہوگا۔ قرآن فرماتے فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو موقع پہ شرمسار نہیں کیا، گھر میں سے ایک گواہ پیدا فرما دیا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بند دروازے کھل گئے، باہر تشریف لے آئے، سامنے عزیز مصر موجود، عورت نے فوراً پینترا بدلا، کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کی کیا سزا ہے جو نعوذ باللہ تیرے گھر کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ اب گواہ نہ یوسف علیہ السلام کے پاس نہ زلیخا کے پاس، اللہ فرماتے ہیں شاہد شاہد من اہلہا، انہی میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ بعض مفسر لکھتے ہیں وہ بچہ بولا کہ عزیز مصر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یوسف علیہ السلام کے قمیض کو دیکھو آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی، نعوذ باللہ انہوں نے دست درازی کی ہوگی، اس نے اپنا دفاع کیا ہوگا۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پھر یوسف سچے، یہ دوڑے ہوں جو اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی۔ قرآن میں تیری صداقت پہ قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی گواہی عزیز مصر کے گھر سے اللہ نے دلوا دی۔ جناب مریم صدیقہ بغیر خاوند کے اللہ کے حکم سے بچہ لے کر آئیں۔ قرآن فرماتے قوم تانے دینے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا والد خراب نہ تیری ماں گندی، بغیر خاوند کے بیٹا لے آئی۔ اب حضرت سیدہ مریم صدیقہ خاموش، تو وہاں بھی شاہد شاہد من اہلہا، بچہ گھر کے اندر بول پڑا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود کے اندر فرمانے لگے میاں اعتراض کرنے والوں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کی قدرت کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ موقع پر اپنے بندوں کو شرمسار نہیں کرتے۔ بادشاہ ہے قیامت کا قائل اور قوم ہے قیامت کی منکر۔ وہ 309 سال تک جو اللہ والے غار کے اندر سوئے رہے، اب وہ جاگ بھی گئے اور جناب والا بھوک بھی محسوس کرنے لگے۔ نہیں جاگے، 300 سال نہیں جاگے۔ جب اللہ نے جگوایا جاگ بھی گئے اور بھوک بھی لگنے لگی۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا میرے اللہ، یہ 309 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہے، یہ تو غار کے اندر سوئے سوئے تھک گئے ہوں گے، ان کے پہلو لگ گئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے،
رحمت سے جواب ملتا ہے محمد عمر وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ میرے پیارے بندے تھے، میں اپنی رحمت کے ساتھ ان کے پہلو خود بدلتا رہا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے، پوچھنے والے پوچھ رہے ایک دوسرے سے کم لبثتم، کتنا ٹھہرے غار کے اندر؟ دوسرے اللہ کے ولی جواب دیتے لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ رحمت سے جواب ملتا ہے فقیروں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 3 صدیاں پوری ہو چکی ہیں، 4تھی صدی کے 9 سال گزر گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھوک لگ گئی، پیسے جمع کرو، پیسے اکٹھے ہو گئے۔ غور کرنا ذرا، اب قرآن فرماتے ہیں یہ اپنے 1 یا 2 نمائندوں کو بھیج رہے ہیں، جاؤ بازار سے کھانا لے کر آؤ، لیکن 2 نصیحتوں کا خیال کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ 2 باتیں اللہ کے ولیوں کا لازمی خاصہ ہیں۔ پہلی چیز وَلْيَتَلَطَّفْ، گفتگو نرمی سے کرنا، سختی نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی نرم گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، سخت مزاج نہیں ہوتے، سخت گفتگو کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور نمبر 2 یہ نصیحت کی کہ جاؤ لیکن دیکھنا ازکا طعامن، ایسی دکان سے کھانا خرید کرنا جو پاکیزہ رزق رکھنے والا ہو، مشکوک اور حرام اور غلط چیز کو خرید نہ کرنا، اچھی جگہ سے تلاش کرنا کھانا۔ پیسے لے کر گئے بازار کے اندر، دکاندار نے دیکھا، توجہ میری طرف، اب یہ میں سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ پیسے دیکھ کے کہنے لگے بڑے میاں شکل چہرہ مہرہ تیرا بڑا خوبصورت، لیکن یہ کھوٹے سکے چلانے کے لیے آ گیا تو، یہ تو بہت پرانی رقم لے کر آیا، اسے کیا پتا کہ میں کتنا عرصہ گزارے بیٹھا ہوں غار کے اندر۔ ان کا خیال تو یہ تھا وہی حکومت ہے جس حکومت کے اندر، وہی دن ہے جس دن کے اندر ہم غار کے اندر گئے تھے۔ اس نے ساتھ والے دکاندار کو بلایا، دیکھو میاں شکل اور ذرا اس کا کردار دیکھو، کھوٹے پیسے چلانے آ گیا۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، بات چلتے چلتے تھانے تک پہنچی، آگے چلی بادشاہ تک پہنچ گئی آواز کہ شکل بڑی نیک ہے لیکن پیسے کھوٹے چلانے کے لیے آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کھوٹے پیسے کہاں سے لے؟ یہ تو 300 سال پہلے کے پیسے ہیں۔ اس نے کہا 300 سال؟ ہاں جی 300 سال۔ اس نے کہا جی 300 سال تو نہیں ہوئے ہمیں۔ کتنے ہوئے ہیں؟ ہم تو صبح گئے تھے غار کے اندر۔ تو کون ہو تم؟ اس نے کہا میرا نام تملیخہ ہے۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ اور بھی میرے ساتھی ہیں غار کے اندر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے ان کے نام لکھ کر خزانے کے اندر رکھ دیے تھے کہ یہ آدمی غار میں گئے ہیں اور پھر نکلے نہیں۔ جب حکومت کے خزانے سے وہ تختی نکالی گئی تو 309 سال پہلے والے نام سب کے سب تملیخہ نے بتا دیے کہ ہم یہ لوگ ہیں غار کے اندر سوئے ہوئے۔ بادشاہ گیا، معلومات کیے، ان ساتھیوں کو بلایا، ان نے اپنے نام بتائے، واقعہ سنایا۔ سبحان اللہ، اللہ میں تیری قدرت سے قربان جاؤں۔ بادشاہ نے اللہ کے نام کا نعرہ بلند کیا اور کہا میری قوم، جو خدا 309 سال کے بعد اٹھانے پر قادر ہے وہ مارنے کے بعد قیامت کے دن زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا،
لیکن جو مسئلہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ آدمی غار میں جانے لگے ایک چرواہا بھی ساتھ ہو گیا اور چرواہے کا کتا بھی ساتھ چلا گیا. اللہ والے غار کے اندر سو گئے اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کتے کو بھی جنت عطا فرمائیں گے. اس کتے کو بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے. دیکھیے نیک صحبت کی وجہ سے کتا افضل مقام حاصل کر رہا ہے اور بری صحبت کی وجہ سے ایک بڑے گھر کا آدمی اپنا نام و نشان مٹا رہا ہے. معلوم ہوا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک کی صحبت انسان کو نیک کرتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کرتی ہے. میں اپنے آپ کو تلقین کرتا ہوں، آپ احباب کی خدمت کے اندر دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ نیک صحبت تلاش کرنے کی کوشش کرو. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات سنیں. اللہ بڑوں کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ بڑوں کی قبروں پر رحمت فرمائے. عجیب و غریب نکات لکھے ہیں انہوں نے، غور کرنا. فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون کے سامنے پیش کیے کہ ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اس نے کہا تو جادوگر ہے. اپنے بڑے بڑے جادوگر بلوائے، غور کرنا ذرا، بڑے بڑے جادوگر بلوائے مقابلے کے لیے. یہ قرآن کریم کا واضح ہے. انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ان پر دم شم کر کے زمین پر پھینکے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سانپ ہیں اور میدان کے اندر دوڑ رہے ہیں. پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ اب فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا؟ اللہ میرا عصا ہے، یہ عصا اتوکا علیہا، اللہ میں اس پر آسرا لگاتا ہوں. مال مویشی والا آدمی ہوں، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور کام کاج بھی کر لیتا ہوں. فرمایا ذرا زمین پر ڈالو. جب اللہ کے پیغمبر نے اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا کر فرعون کی طرف متوجہ ہوا. یہ ایک واقعہ ہے، ذرا توجہ کریں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرعون اور فرعونی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے. اللہ اکبر. مثال دے رہا ہوں، کل مقابلہ ہونا ہے میدان میں. فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ پہلے وہ موسیٰ ہمیں آج دکھا تو دے وہ ہے کیسا. اگر جوڑ ہو، مقابل ہو، پہلوان ہو اور اس نے شکل نہ دیکھی ہو تو دل کے اندر ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہوگی جس کے ساتھ کل میں نے لڑنا ہے. اور اگر اس کا چہرہ مورا سامنے ہو تو وہ خوف نہیں ہوتا. اب یہ فرعون کے جادوگر کہنے لگے کہ فرعون ہمیں وہ موسیٰ دکھا تو دے ہے کیسا جس کے ساتھ کل ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس نے بہانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا. آپ تشریف لے آئے. اللہ والوں کی کیا ہوتی ہے ظاہری ٹھاٹ بات، پگڑی مبارک سر پر، عصا مبارک ہاتھ میں، سادہ مزاج، سادہ لباس. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، واپس چلے گئے. فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا لباس بنوا کر دو جیسا لباس موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تاکہ کل میدان کے اندر ہمارا جو مقابلہ ہو ہمارا لباس بھی ویسا ہو جس طرح موسیٰ کا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، سب کو ویسی پگڑی، ویسا عصا، ویسے چادر، ویسا قمیص بنوا کر دے دیا. میدان میں گئے، جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا ہے، اژدہا سانپ بن گیا عصا مبارک.
سارے ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے رسیوں کو کھا گیا۔ اب یہ سارے جادوگر سر بسجود ہو کر کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ کرنا۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ ایمان لے آئے۔ فرعون بڑا گرم ہوا، سٹ پٹایا، ناراض ہوا کہ میں نے اجازت نہیں دی، تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَىٰ جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ تو جو بھائی میری طرف، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا فرعون جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم نے اب کلمہ پڑھ لیا، کلمے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ ویسے میں درمیان میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، کلمے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جن کو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی 1-2 گھنٹے کی، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑتے، اور جن خوش قسمت لوگوں کو 23 سال مصطفیٰ کی صحبت ملی وہ محمد کریم کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میدان کے اندر سر بسجود ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کے جادوگروں نے غور کرنا، اب میں اپنے معروضات کا مکھن نکال رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار عالم، مقصود تھا کہ فرعون کو ہدایت ملے، یہ اتنا بڑا میدان سجا، ادھر سے جادوگر، ادھر سے میں گیا، ہاتھ کی لکڑی اژدہا بن گئی۔ مقصود تو تھا کہ فرعون کو ہدایت ملے، لیکن ہدایت ملی جادوگروں کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرعون کو نہیں ملی، جادوگروں کو ہدایت ملی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ غور کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہدایت جادوگروں کو ملی، تو رحمت سے جواب ملتا ہے میرے پیغمبر، ان جادوگروں نے تیرے جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، کہ میرا پیغمبر ان جادوگروں نے میرے نبی جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ لباس تو نبیوں والا ہو اور جائے جہنم کے اندر۔ میں نے اس لیے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، ایمان کی توفیق دے دی۔ میرے محترم دوستو، اگر لباس کی وجہ سے اتنا مقام ملتا ہے تو صحبت اولیاء کی وجہ سے کتنا مقام ملے گا۔ میں گزارش کروں گا آپ سب حضرات کی خدمت کے اندر، اور اپنے آپ کو پھر نصیحت کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ والا ملے اس کی صحبت اختیار کرو۔ نیک کی صحبت انسان کو نیک کرتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا کرتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے گزارش کی تھی، اللہ کے پیغمبر نے نیک صحبت کی مثال دی ہے عطر کی دکان کے ساتھ۔ اگر آپ عطر والے کی دکان پر جائیں، اول تو وہ آپ کو عطر لگا دے گا، نہ لگائے جب تک بیٹھے رہو گے خوشبو سونگتے رہو گے، دماغ معطر رہے گا، طبیعت کے اندر خوشی و ساتھ ہوگی۔ اور اگر بری صحبت ہے تو حضرت نے اس کی مثال لوہار کی بٹھی کے ساتھ دی کہ بٹھی کے ساتھ جاؤ، اول تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑے گی، کپڑا جل جائے گا، جسم جل جائے گا، ورنہ جتنی دیر بیٹھے رہو گے دھواں بھی آتا رہے گا، گرمی بھی آتی رہے گی، بدبو بھی آتی رہے گی۔ اگر آپ کسی نیک ولی کی صحبت میں جائیں گے، عالم کی صحبت میں جائیں گے، اللہ والے کی صحبت میں جاؤں گا، اول تو اللہ مہربانی کریں گے، اس نیک آدمی کی برکت سے مجھے بھی نیک فرما دیں گے، ورنہ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہوں گا اتنی دیر تو میں گناہوں سے بچا رہوں گا۔
اور اگر میں بری صحبت میں چلا گیا، آپ میں سے کوئی بھائی بری صحبت میں چلا گیا، اول تو برا ہو جائے گا، ورنہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا وہ بری باتوں کے اندر بھی شریک رہے گا، برے کاموں میں شریک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائی سے بچائے، بری صحبت سے بچائے، اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبت نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرما، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما، الہ العالمین وطن کے سرحدوں کی حفاظت فرما، ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ بڑی تیزی کے ساتھ تیرے نیک بندے دنیا سے جا رہے ہیں، علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ مہربانی کر سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں علم سے محروم نہ فرما، علماء سے محروم نہ فرما۔ اسی ہفتے کے اندر ہمارے ملک کے بہت بڑے نامور نیک آدمی حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ آج جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علمی درسگاہ جامعہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی قبر کا معاملہ آسان فرما، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جامعہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام طلباء کی حفاظت فرما، الہ العالمین جتنی مسلمان دنیا سے مرد عورتیں چلی گئیں سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، اللہ سب کو پردہ عفو کے اندر جگہ عطا فرما، سب کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، الہ العالمین جو ساتھی تجارت سے وابستہ ہے اللہ تجارت کے اندر برکت عطا فرما، حلال کا روزگار نصیب فرما، میرے پیارے اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما، یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنا، بے نمازی ہونے کی لعنت سے محفوظ فرما، اللہ ہر ذلت علت قلت سے محفوظ فرما، حلال کا رزق عطا فرما، اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد دے، جن کے گھر اولاد ہے ماں باپ کا فرما بردار بنا، الہ العالمین جن کے گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں نیک رشتے نصیب فرما، اللہ ہم سب پہ رحمت فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنا، مدارس کو آباد کرنے والا بنا، اپنے نیک بندوں کی صحبت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما، اے میرے پیارے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں قبول کر، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے کے اندر خیر ہے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ جب آخری وقت ہو ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں۔